بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور۔ وارباوی سورہ فاتر رکوع 4 آیت نمبر 34 تا 37۔ آیت مذکورہ میں بیان ہے اس کیفیت کا کہ جب اہل جنت میں داخل ہوں گے تو اس وقت کہیں گے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارا غم دور کر دیا۔ اذهب عنا الحزن، حزن غم سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے ائمہ تفسیر کے مختلف اقوال ہے۔ صحیح یہ ہے کہ اس سے مراد سارے غم ہے، سارے رنج ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا تو دار الاحزان ہے۔ درے دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد۔ دنیا تو غموم ہے، ہموم ہے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ والوں میں نہ موت کے وقت کوئی وحشت ہوگی، نہ قبر میں وحشت ہوگی، نہ حشر میں وحشت ہوگی۔ اور فرمایا کہ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس وقت یہ لوگ اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو یہ کہتے ہوں گے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن ان لوگوں کا قول ہے کہ جو ظالم لنفسہ ہے۔ جنت میں ان لوگوں کو کوئی رنج اور غم نہیں ہوگی، اور ظاہر ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ دخول کمال کا ہو یا نہ ہو، دخول اولی ہو ثانوی ہو، لیکن لا الہ الا اللہ کے برکت سے، ایمان کی نعمت اور دولت سے ایک نہ ایک دن اہل ایمان دوزخ سے نکل کر جنت میں داخل ہوں گے۔ الذی احلنا دار المقامت من فضلہ۔ اس میں جنت کی چند خصوصیات کا ذکر ہے آیات مذکورہ میں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ جنت دار المقامہ ہے۔ جنت کے زوال یا جنت سے نکالے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت جنت کی یہ ہے کہ کسی قسم کا غم، درد، دکھ پیش نہیں آئے گا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جنت کی تیسری صفت یہ ہے کہ جنت میں تھکاوٹ، تکان محسوس نہیں ہوگی۔ جیسا کہ دنیا میں آدمی تک جاتا ہے اور پھر آرام کرتا ہے۔ پھر فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ۔ جہنم میں جہنمیوں کی کیفیت کا بیان ہے کہ جب جہنم میں جہنمی لوگ فریاد کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں اس عذاب سے نکال دیجئے۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ
صالحا غیر الذی کننا نعمل، کہیں گے کہ اب ہم نیک اعمال کریں گے، تو اس وقت ان کو یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر مہلت نہیں دی تھی جس میں غور کرنے والے غور کر کے فکر کر کے درست سمت متعین کرتے، ضلالت کے بجائے ہدایت اختیار کر لیتے۔ سیدنا علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد 17 سال کی عمر ہے۔ اس عمر عزیز سے مراد 17 سال کے وہ لوگ ہیں۔ اور سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے 18 سال بتلائی ہے۔ بہرحال عمر 17 سال ہو یا 18 سال ہو، لیکن اسی عمر میں اتنی عقل ایک انسان کو مل جاتی ہے کہ اچھے برے میں تمیز کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ خطاب عام کفار سے ہوگا، خواہ طویل العمر ہو یا قصیر العمر ہو، حق اور سچ جو ہے وہ پہچانتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو حق اور سچ پہچانتا بھی ہے اور حق اور سچ کو مانتا بھی نہیں ہے، چلتا بھی نہیں ہے، سنتا بھی نہیں ہے، تو وہ مستحق ملامت ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ عمر جس میں اللہ تعالیٰ نے گناہگار بندوں کو عار دلائی، وہ عمر ہے 60 سال۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت میں 40 سال اور دوسری روایت میں 60 سال کے متعلق جو ہے روایت منقول ہے۔ وہ یہ عمر ہے کہ جس میں ایک انسان کے اللہ کے ساتھ محبت تمام ہوتی ہے، انسان کو کوئی عذر کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اشارہ ہے اس طرف کہ انسان کو عمر بلوغ کے وقت سے اتنے عقل تمیز من جانب اللہ عطا ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے خالق و مالک کو پہچان سکے اور اللہ کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا سکے۔ اور اس حوالے سے عقل کی امداد کے لیے نذیر بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، یعنی وہ عظیم مرتبت شخصیات جو اپنی رحمت و شفقت کے سبب اپنے لوگوں کو ایسی چیزوں سے بچنے کی ہدایت کرے جو اس کو ہلاک کرے یا مضرت میں ڈالنے والی ہو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت اکرمہ، امام جعفر صادق، امام جعفر باقر کا قول ہے کہ نذیر سے مراد بڑھاپے کی سفید بال ہے۔ جب ایک بندے کے بال سفیدی نظر آئے تو ظاہر ہے کہ یہ اس وقت پھر موت کی تیاری کرے۔ فرمایا وقالو، اور وہ کہیں گے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے، الذی اذھبا، جس نے دور کر دیا، عنا، ہم سے، الحزن، رنج و غم، ان ربنا، بے شک ہمارا رب، لغفور، بڑا بخشنے والا ہے، شکور، قدردان ہے، الذی احلنا، جس نے اتارا ہمیں، دار المقامت، ہمیشہ رہنے کے مقام میں، من فضلہ، اپنے فضل سے، لا یمسنا، نہیں پہنچیں گی ہمیں اس میں نصب، کوئی تکلیف، ولا یمسنا، اور نہیں پہنچیں گی ہمیں فیہا، اس میں لغوب، کوئی تکاوٹ۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے، لہم، ان کے لیے، نار جہنم، دوزخ کی آگ ہے، لا یقضا، نہ تو قضا آئے گی، علیہم، ان پر، فیموتوا، تک کہ وہ مر جائے، ولا یخفف عنہم من عذابہ، اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اس کا عذاب، کذالک، اسی طرح، نجزی کل کفور، ہم جزا دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں، کل کفور، ہر ناشکر کو، وہم یسترخون فیہا، اور وہ چلائیں گے فیہا، اس دوزخ میں، ربنا، اے ہمارے رب،
اخرجنا نکال دیجئے ہمیں نعمل کہ ہم عمل کریں صالحا نیک غیر الذی نہ وہ جو کننا نعمل جو پہلے ہم کرتے تھے اولم نعمرکم کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی ما یتذکر جو نصیحت کرتا ہو فیہ اس میں من تذکر جو نصیحت کرنا چاہے وجاءکم النذیر اور